ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو پرائم ٹی وی۔ آج کا شو ہے پاکستان کی بات رضا احمد کے ساتھ۔ بغیر کچھ تمہید باندھے ہوئے ناظرین آج ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ مشہور زمانہ، ہر دل عزیز ANP کے مرکزی ممبر جناب میاں افتخار حسین صاحب۔ میاں صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ بڑی مہربانی۔ میاں صاحب، آج کا آغاز ہم اس ٹاپک سے کرتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان کے جو ریفیوجیز ہمارے پاس مہمان کے طور پہ بیٹھے ہیں، ابھی یہ مہمان کم اور بوجھ زیادہ لگنے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں جو حکومت کی پالیسیز میں تھوڑی بہت چینجز وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں اور جو مجبوریاں درمیان میں حائل ہیں کہ یہ واپس اپنے ملک کیوں نہیں جاتے، اس سلسلے میں ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہونا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بنیادی سوال ہے کہ افغان مہاجرین جو یہاں پہ آئے تو کس طریقے سے آئے، کس ماحول میں آئے، کس نے بلایا اور کیوں کر آئے۔ تو اگر اس بات کو ہم سامنے رکھیں تو تمام پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے ان کو مہاجر کے طور پہ رکھا نہیں۔ مہاجرین کی یعنی بین الاقوامی سطح پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جی، اس طریقہ کار کے مطابق ان کو رکھنا ہے جس طریقے سے ایران میں رکھا گیا ہے۔ ان کو یعنی کیمپوں تک محدود نہیں رکھا گیا، ان کی کوئی اندراج اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی غیر سرکاری تعداد اور سرکاری تعداد کی الگ الگ باتیں ہوتی رہیں، اور شاید یہ حکومت وقت نے ارادتاً کیا کہ ایک یہ آئے تو پھیل جائے اور خود اپنا کام خود کرے، خود کمائے، اور جو مہاجرین کے لیے دنیا بھر سے فنڈ آ رہا ہے تو اسی کو حکومت وقت استعمال کرے۔ اگر ان مہاجرین کے نام پہ آیا ہوا فنڈ ہم حقیقی معنوں میں خرچ کرتے تو آج وہ خوش بھی ہوتے اور وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اور یعنی اس کی یعنی ضروریات زندگی بھی آسانی سے پوری ہوتی، اور پھر اس کے ہمارے یعنی ملکی کاروبار میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوتا تو ان کے لیے جانا بھی بڑا آسان ہو جاتا۔ وہ تو رفتہ رفتہ ایسے یعنی صورت اختیار کر گئی کہ حکومت وقت ان کے نام پہ آیا ہوا پیسہ کاتے رہے اور یہ خود اپنے لیے کاروبار کرتے رہے، تو وہ ہمارے اس معاشرے کا ایک مکمل حصہ یعنی بن چکے۔ اب ان کو اس طریقے سے لٹانا اور پھر واپس جانا، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یعنی یہ شرط ہے کہ جن لوگوں کو تم مہاجر بنا کے ملک میں رکھتے ہو تو پھر ان کے لیے جہاں سے تم لائے ہو یعنی اس کے لیے امن و امان لازمی ہے، اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست لازمی ہے، سر چھپانے کا بندوبست لازمی ہے، پھر اس کے لیے علاج معالجے کے لیے اور اسکول کے لیے انتظامات لازمی ہیں۔ یعنی بیسک جو نیڈز ہیں وہ آپ اگر اس میں معاشرے میں پورے ہوں تو پھر آپ کو وہاں پہ ان کو لٹانا ہے۔ تو ہم تو 30 سال میں یعنی 25 سال میں یہ نہ کر سکے۔ تو ہمارے پختونوں کے یعنی خیبر پختونخوا کی بات کروں، بلوچستان بیلٹ کی بات کروں، یا جہاں پہ پختون آباد ہیں، تو ان سے زبان بھی ملتی ہے، رسم و رواج بھی ملتا ہے، آباء و اجداد کے حوالے سے ہسٹری بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے، تو پھر وہ ان کا تو وہ مشکل یعنی ایسا نہیں پڑتا کہ وہ ایک دوسرے کے یعنی بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن جب سارے پاکستان میں پھیل جائیں تو پھر ایک مشکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان نے یعنی ہم نے جتنی پالیسیاں بنائیں تو کسی پالیسی سے آج ہم مطمئن نہیں ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہماری ایک ایسا شاخسانہ ہے کہ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری دنیا میں مہاجرین کی ایک حیثیت ہے اور پاکستان میں دوسری حیثیت ہے، تو ہم نے اس کو غلط طریقے سے ڈیل کیا۔ اب ان کا واپس جانا بھی، وہ ناراض بھی ہیں، وہ ہمارے رویوں سے بھی ناراض ہے۔ یعنی 20-25 سال لوگ اکٹھے گزارے تو ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ نفرتوں نے جنم لیا اور ایک ایسی فضا کہ اب لوگ سمجھ رہے یہ تو ہم پہ بوجھ ہے،
یعنی اس بوجھ کو تو اس صورت میں اگر وہ افغانستان جائے تو کیا وہ پیار لے کے جائیں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ بوجھ ہمارے حکمرانوں نے بنایا، غلط پالیسیوں نے بنایا، اور پیار کے بجائے یعنی نفرتیں پیدا کرنا یہ بھی ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بڑے تحمل سے پاکستان کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ ایک نہ ایک دن تو ان کو لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کوئی بھی ذی شعور بندہ اپنے گھر بار چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میں تو یو کے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑے خوشحال لوگ بھی اپنے گھر جانے کے لیے بیتاب ہیں، تو وہ لازمی طور پہ خوشی سے گھر جائیں گے، لیکن ایک اچھا ماحول پیدا کیا جائے۔ اس کے اب بھی ایک کاروبار چل پڑا تھا کہ ان کو وہاں پہ ٹرکوں میں لاد کے لے جانا اور میڈیا پہ دکھانا کہ وہ تو گئے، اور دوسرے دن لوٹ کے آ جانا، یعنی باہر کا امداد کے لیے ایک راستہ ہموار کرنا۔ تو ایک یعنی ہمیں یہ منافقت نہیں کرنی چاہیے، یعنی سچے انداز میں اس بات کو یعنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے، تاکہ افغانیوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت بڑھے، کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، اتنی مدت ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو اب واپس جا کے اگر نفرت ہو تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ دنیا میں بھی ہمارا نام بدنام ہوا اور وہ بھی محبت لے کے نہیں گئے، تو یہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ میاں صاحب، آپ کے جواب میں بہت سے سوالات پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا افغانستان میں امن و امان قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا افغانی حکومت کی یا امریکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ ہم تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک خود مختار ملک ہے، اور وہاں پہ تو امن قائم ہوتا نظر نہیں آتا، اگلے چند دہائیوں تک نظر نہیں آتا۔ اٹ از فالنگ اپارٹ ڈے بائی ڈے، مور اینڈ مور۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے جو وار لارڈز ہیں ان کی اپنی حکومت ہے، اس میں اشرف غنی صاحب کی اپنے حکومت ہے، عبداللہ صاحب اپنے گانے گاتے ہیں، اور طالبان اپنے گانے گاتے ہیں۔ نہیں، چونکہ بنیادی سوال آپ نے مہاجرین کا کیا، تو میں نے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ایک بات کی کہ جب کوئی بھی مہاجر بن کے آتا ہے تو بین الاقوامی سطح ایک ملک کے حوالے سے وہ مہاجر نہیں بنتے۔ بالکل صحیح بات۔ یعنی اقوام متحدہ نے، یعنی برطانیہ نے، امریکہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے پاکستان نے ان کو مہاجرین کا درجہ دیا، تو یہ سارے مل کے افغانستان کے امن کے ذمہ دار تو ہے ہی، اور پھر یعنی وہاں پہ امن اس لیے یعنی ذمہ داری ہے کہ ان مہاجرین کو تب تک تم نہیں لٹا سکتے جب تک ان کے لیے ماحول درست نہیں ہو۔ اگر ان کو مہاجر تم نے پہلے بنائے تو پھر کیوں کر بنایا؟ میاں صاحب، یہاں پہ ایک بات ہے کہ دیکھیں، ہم تو اپنے بچوں کے لیے گھر پیدا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے بچوں کے لیے روزگار مہیا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ تو یہ تو اس وقت کا سوال تھا کہ اس وقت ہمارے حکمران ہوش کا ناخن لیتے، تو ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں اور تھا۔ ہم بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ نہ بنتے اور ہم اپنی ملکی مفادات کی بات کرتے۔ وہاں پہ تو ہم نے افغانستان میں ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کی ضد پہ ہم نے یہ تمام کارروائیاں کی، یعنی ہم نے ایک امریکہ کے پاس سوشلزم کی لڑائی کے لیے ایک نظریہ نہیں تھا، یعنی سرمایہ داران نظام سوشلزم سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس میں سخت نہیں ہوتا۔ سرمایہ داران نظام خون چوسنے کا ایک نظام ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، تو ان کو سوشلزم نظریے سے ایک لڑانے کے لیے نظریہ چاہیے تھا، وہ بھی ہم نے مفت میں فراہم کیا۔ اسلام کا یعنی نظریہ ہم نے ان کو لیے ہتھیار پیدا کیا۔ پھر ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی وہاں پہ، تو ان کو مہاجر بنا کے، مہاجر کو پھر ہم نے مجاہد بنایا، مجاہد سے طالب بنایا، اور ان کو ہم نے ایک افرادی قوت مہیا کی۔ تو ہم تو اپنے غلطیوں کا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا، تو اس میں ایک ہمارا کردار بین الاقوامی مفادات کی بنیاد پہ نظر آ رہا ہے، تو لازمی طور پہ اب اگر بین الاقوامی نظریں بدل گئیں، ماحول بدل گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری وہ کوتاہیاں اب ہمارے گلے نہیں پڑے گی، وہ تو اس سے ہمیں نمٹنا ہے۔ ہمیں بڑے سلیقے سے بات کرنی ہے کہ یہ ہم نے خوشی سے ان کو لایا، ایک ضرورت کے تحت لایا، بین الاقوامی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے لایا، مہاجر بنانے کے لیے نہیں، مجاہد بنانے کے لیے لایا، مجاہد نہیں بلکہ طالب بنانے کے لیے ہے، اور پھر وہ یہاں سے وہ افغانستان پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ سارے ایک ہسٹری ہے، لہٰذا اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی ہمارے، چونکہ ہم دنیاوی ماحول بدل گیا،
امریکہ کا سوچ، نیٹو کا واپس جانا، اور پھر چین کا اس مسئلے میں دلچسپی لینا، اور اب کے صورتحال جو ہمارے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اور ہمارے تمام لوگ ایک سیم پیج پہ آئے، جی تو اب ماحول ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک مذاکرات کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ہمیں ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو برا لگے یا ان کو کوئی تکلیف ہو، کیونکہ ہم نے بڑی جتن کیے کہ ہم ان سے پیار کریں، محبت کریں، تو اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا ازالہ کر کے اثرنو، یعنی اب اشرف غنی صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی، افغانستان میں حکومت جتنی بھی آئی تو اشرف غنی صاحب ڈٹ کے پاکستان کا ساتھ یعنی جی یعنی تعلقات رکھنے کا حامی جی ہے، جی اور کبھی چھپایا نہیں۔ جی اس بندے نے جب برادر ممالک کی بات کی تو اس کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم دوست ممالک ہیں، برادر نہیں ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں اتنی پیدا ہو گئی، اور وہاں پہ اب بھی قندوز کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے اور سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اس صورت میں پہل کرنی ہے کہ ہمیں غلط فہمیاں دور کر کے جو آرمی پبلک اسکول کے وقت ایک فضا بنی تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے قدم رکھے، تو ہمیں تو پاکستان کی مفاد کے لیے پالیسی بنانی ہے۔ یہ سب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ کیا ہم نے لے رکھا ہے، ہر کسی کا احساس بھی ہم کریں۔ کرزئی صاحب کو 30-34 سال تک ہم نے پالا، ہم نے مہمان نوازی کی، ایک دن بھی انہوں نے کوئی یہ دوستی کا لفظ ہم نے ان کے منہ سے نہیں سنا۔ آپ خود اس کا یعنی آپ کے سوال میں جواب ہے کہ اگر ہم کسی سے دوستی کریں، ان کا ساتھ دیں، تو وہ کیوں کر ہمارا مخالف ہوتا ہے؟ لیکن ہماری 34 سال کی مہمان نوازی میاں صاحب۔ تو شاید ہمارے کچھ پالیسیوں میں خامی ہیں، کچھ ہماری اپنی یعنی جو اپنی ملکی مفادات کو اس طریقے سے ہم یعنی آگے نہیں لے جا سکتے، ورنہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کو آپ 20-25-30 سال اپنا ساتھ رکھیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، ہم آہنگی بن جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں کر نہیں ہوتا؟ کیا ہم صرف مفادات کے غلام ہیں؟ یہ بین الاقوامی مفادات کے تحت لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ملکی مفادات کی بنیاد پہ لوگوں سے ڈیل کریں تو آپ تو کرزئی صاحب کی بات کریں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ ہم اپنے دھرتی کے لیے بات کریں، ہم ملک کے لیے بات کریں، اپنی قوم کی مستقبل کی بات کریں، ڈٹ کے کریں، اپنی مفادات پہ کوئی سودا بازی نہ کرے، کسی بڑے ملک کے لیے اپنے ملک کی مفادات کو قربان نہ کرے، کاسالیس نہ بنے، خوددار قوم کی طرح ہم جئیں اور بات کریں، تو لازمی طور پہ تمام لوگ ہمارے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے سوچ اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اس لیے ہمیں مشکل درپیش ہے۔ میاں صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین تھوڑے سے وقفے کی اجازت دیجیے، بہت جلد انشاءاللہ والعزیز آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔